وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی خاموش فضا تھی جہاں نہ بڑی بڑی عمارتیں تھیں نہ روشنیوں کی چمک، صرف سادگی تھی، مٹی کی خوشبو تھی اور ایک معصوم بچہ تھا جس کی آواز میں قدرت نے ایک ایسا جادو رکھا تھا جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دے گا۔ وہ بچہ تھا محمد رفیع۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا گھرانہ ایک سادہ، دیندار اور محنتی خاندان تھا۔ بچپن میں رفیع صاحب بالکل عام بچوں کی طرح تھے۔ کھیلنا، دوڑنا اور گاؤں کی گلیوں میں گھومنا، یہی ان کی دنیا تھی۔ لیکن ایک چیز تھی جو انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھی، وہ تھی آواز۔ کہتے ہیں ان کے گاؤں میں ایک فقیر آیا کرتا تھا جو گلیوں میں گھوم کر گاتا تھا۔ لوگ اسے عام فقیر سمجھتے تھے، لیکن چھوٹے رفیع کے لیے وہ فقیر ایک استاد کی طرح تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے، اس کی آواز کو غور سے سنتے اور پھر چھپ کر وہی دھنیں دہراتے۔ آہستہ آہستہ یہ شوق ان کے اندر ایک جذبہ بن گیا۔ شروع میں کسی نے بھی رفیع کی آواز کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ بھی بچپن کا ایک شوق ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے ایک دن ان کی آواز سنی اور وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کوئی عام آواز نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی عام بچہ ہے۔ رفیع صاحب کے بڑے بھائی انہیں لاہور لے گئے، جہاں موسیقی کا ماحول کچھ بہتر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ رفیع اپنی آواز کو صحیح طریقے سے سیکھے اور اس کے اندر نکھار لائے۔ لاہور میں ایک دن ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک مشہور گلوکار کا کنسرٹ تھا، کے ایل سہگل، لیکن اچانک بجلی چلی گئی۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا، لوگ بے چین ہو گئے۔ تب کسی نے کہا، یہ بچہ گانا گا سکتا ہے، اسے موقع دیا جائے۔ چھوٹے رفیع اسٹیج پر آئے، دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے گانا شروع کیا، چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ آواز، یہ مٹھاس، یہ درد ان لوگوں نے پہلی بار سنی تھی۔ یہ ایک بچے کی آواز نہیں تھی، یہ ایک فنکار کی روح تھی۔ اس واقعے کے بعد رفیع کی پہچان بننا دھیرے دھیرے شروع ہو گئی۔ انہوں نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم لینا شروع کی۔ وہ گھنٹوں ریاض کرتے، دن رات اپنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ ان کے اندر ایک جنون تھا، وہ صرف گانا نہیں چاہتے تھے، وہ دلوں پر راج کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ لاہور میں انہیں چھوٹے چھوٹے مواقع ملتے، کبھی ریڈیو پر، کبھی چھوٹے پروگرامز میں۔ پیسے کم تھے، حالات بہت سخت تھے، لیکن ہمت کبھی نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ اگر محنت جاری رکھی تو ایک دن کامیابی ضرور ملے گی۔ 1940 کی دہائی میں رفیع صاحب نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے ممبئی جانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خواب بنتے بھی تھے اور ٹوٹ کر بکھرتے بھی تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے، دن بھر اسٹوڈیوز کے چکر لگاتے، لوگوں سے ملتے، موقع مانگتے۔ اکثر انکار ملتا، لیکن وہ رکے نہیں، جھکے نہیں۔ آخرکار انہیں فلمی دنیا میں پہلا موقع ملا۔ یہ موقع چھوٹا تھا، لیکن ان کے لیے بہت بڑا۔ انہوں نے اپنی پوری جان لگا دی اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی۔ اب رفیع کی آواز لوگوں تک پہنچنے لگی۔ لوگ ان کی آواز میں کچھ خاص محسوس کرتے، ایک سچائی، ایک درد، ایک روح۔ وہ صرف گاتے نہیں تھے، وہ ہر لفظ کو جیتے تھے۔ اب رفیع ایک نوجوان بن چکے تھے، ان کی آواز میں پختگی آ چکی تھی۔ وہ صرف ایک گلوکار نہیں رہے، وہ ایک احساس بن چکے تھے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل کہانی ابھی باقی تھی۔ وہ وقت آنے والا تھا جب ان کی آواز پورے ہندوستان پر راج کرے گی۔ وہ ممبئی کی روشنیاں تھی، وہ اسٹوڈیوز کی بھاگ دوڑ تھی، اور ان سب کے بیچ ایک ایسا انسان تھا جو خاموشی سے اپنی محنت کے بیج بو رہا تھا۔ وہ تھا محمد رفیع۔ ممبئی میں شروعات آسان نہیں تھی۔
ہر دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، ہر بار خود کو ثابت کرنا پڑا، لیکن پھر ایک دن قسمت نے دروازہ کھولا۔ رفیع صاحب کو فلمی دنیا میں کچھ گانے ملنے لگے۔ شروع میں چھوٹے حصے، کورس یا دوسرے درجے کے گانے، لیکن ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل میں اتر جاتا تھا۔ موسیقار اور پروڈیوسر آہستہ آہستہ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ 1940 کے دہائی کے آخر اور 1950 کے دہائی کے آغاز میں رفیع کی آواز نے اپنی پہچان بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف قسم کے گانے گائے، رومانٹک، درد بھرے، قوالی، بھجن، غزل۔ ہر انداز میں وہ ایسے ڈھل جاتے جیسے وہی ان کی اصل پہچان ہو۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اب وقت بدل چکا تھا۔ رفیع صاحب کی آواز بڑے بڑے اداکاروں کے لیے منتخب ہونے لگی۔ جب کوئی ہیرو اسکرین پر آتا اور پس منظر میں محمد رفیع کی آواز گونجتی تو ایسا لگتا جیسے وہ کردار زندہ ہو گیا ہو۔ ان کی آواز نے کئی اداکاروں کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ رفیع صرف گاتے نہیں تھے، وہ ہر لفظ کو محسوس کرتے تھے، ہر جذبے کو اپنی آواز میں ڈھال دیتے تھے۔ اگر گانا خوشی کا ہوتا تو ان کی آواز میں مسکراہٹ سنائی دیتی، اگر گانا غم کا ہوتا تو سننے والا بھی آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتا۔ یہی وہ چیز تھی جو انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ 1950 اور 60 کی دہائی وہ وقت تھا جب محمد رفیع اپنے عروج پر تھے، اپنے پیک پر۔ ہر فلم، ہر گانا، ہر موسیقار، سب کی پہلی پسند رفیع بن چکے تھے۔ وہ دن میں کئی گانے ریکارڈز کرتے، کبھی صبح ایک اسٹوڈیوز، دوپہر دوسرا تو شام تیسرا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر گانے میں وہی تازگی، وہی جذبات۔ اب ان کے نام کے ساتھ کامیابیاں جڑنے لگی، ایوارڈز، عزت، شہرت، سب کچھ ان کے قدموں میں آ گیا۔ لیکن وہ کبھی مغرور نہیں ہوئے، ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے، ہر کسی سے محبت سے بات کرتے۔ رفیع صاحب کی سب سے بڑی خوبی صرف ان کی آواز نہیں بلکہ ان کا دل تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ وہ اکثر غریب موسیقاروں یا نئے فنکاروں کے لیے مفت میں گانے بھی گائے۔ کسی کی مدد کرنا ہو تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ کہتے کہ وہ صرف ایک عظیم گلوکار نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1960 کے دہائی کے آخر میں موسیقی کا انداز بدلنے لگا، نئے گلوکار آنے لگے، نئی آوازیں، نیا اسٹائل۔ کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ شاید رفیع کا دور ختم ہو گیا، کام کم ہونے لگا۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جو ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ کسی سے گلہ کیا اور نہ ہی ہمت ہاری۔ وہ خاموشی سے اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے اور ریاض جاری رکھا۔ پھر ایک وقت آیا جب دنیا نے دوبارہ ان کی آواز کو پکارا۔ ایک بار پھر انہیں بڑے گانے ملنے لگے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصل فنکار کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ اور بھی نکھر جاتا ہے۔ اب محمد رفیع صرف ایک گلوکار نہیں رہے تھے، وہ ایک لیجنڈ بن چکے تھے۔ ان کی آواز سرحدوں سے باہر جا چکی تھی، دنیا بھر میں لوگ انہیں سننے لگے تھے۔ ان کا ہر گانا ایک کہانی بن چکا تھا۔ لیکن ہر عروج کے بعد ایک زوال بھی آتا ہے، اور وہ وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رفیع صاحب اپنی زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں کامیابی اپنے عروج پر تھی، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب ہر طرف ان کا نام تھا، ہر زبان پر ان کے گیت تھے اور ہر دل میں ان کی آواز کی گونج تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنے آخری موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک ایسا لمحہ قریب آ رہا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں محمد رفیع اپنی زندگی کے ایک پرسکون مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ شہرت کے عروج کو دیکھ چکے تھے، ہر کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اب ان کی زندگی میں ایک سکون تھا، ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارتے، سادگی سے جیتے اور دنیاوی چمک دمک سے دور رہتے۔ اتنی بڑی شہرت کے باوجود ان کے اندر غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، سادہ، نرم دل اور عاجز انسان۔ اسٹوڈیو میں سب کے ساتھ عزت سے پیش آتے، چھوٹے بڑے کا فرق نہ کرتے، نئے گلوکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے، انہیں سکھاتے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔
उस दौर में भी उन्होंने कई यादगार गाने गाए। उनकी आवाज़ में वही जादू था, वही गहराई और वही एहसास। लेकिन एक फ़र्क था, अब उनकी आवाज़ में एक अजीब सी थकन, एक खामोशी, एक उदासी झलकने लगी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहे हो। वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत भी कमज़ोर होने लगी। वो अक्सर थकावट महसूस करते, सांस लेने में दुश्वारी होती, लेकिन वो कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते। 31 जुलाई 1980 का दिन था, वो दिन जो हिंदुस्तान की मौसीकी की तारीख का सबसे गमगीन दिन बन गया। उस दिन अचानक मोहम्मद रफ़ी को दिल का दौरा पड़ा। घर में एक बेचैनी सी फैल गई, हर तरफ घबराहट। उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और वो आवाज़ जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक कौम का गम। जैसे ही उनकी वफ़ात की खबर मिली, पूरा मुल्क सोग में डूब गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो शख्स जिसकी आवाज़ हर दिल में बसती है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। गलियां सुनसान हो गई, रेडियो खामोश हो गए, और दिलों में खला पैदा हो गया। उनके जनाजे में हज़ारों लोग शरीक हुए, हर आंखें नम थी, हर दिल गमगीन। लेकिन लोग कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी न दूसरा आया था न आएगा। सिर्फ एक झलक देखने के लिए, एक आखिरी अलविदा कहने के लिए हज़ारों लोग आए थे। ये सिर्फ एक इंसान का जनाजा नहीं, ये एक दौर का इख्तिताम था। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है, हर गाने में, हर धड़कन में, हर दिल में। जब भी उनका कोई गाना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने एक विरसा छोड़ा है, एक ऐसा ख़जाना जो कभी ख़त्म नहीं होगा। उनकी आवाज़ आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करती रहेगी। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ शोहरत या दौलत का नाम नहीं, बल्कि आजिज़ी, मोहब्बत और इंसानियत भी इतनी ही ज़रूरी है। उन्होंने अपनी आवाज़ से दुनिया को खुशी दी और अपने किरदार से दिल जीते। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज भी ज़िंदा है। जब भी कोई दिल से गाता है, जब भी कोई सच्ची मोहब्बत का इजहार करता है, तो कहीं ना कहीं रफ़ी साहब की रूह मुस्कुरा रही होती है। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।